ہمارے پاکستان کے جھنڈے میں بھی ان کی نمائندگی موجود ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ کرسٹوفر جو کہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کرسٹوفر, کسی بھی ملک میں جو نوجوان ہیں ان کا کردار ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں ووٹ بھی ہمارے نوجوانوں نے دینے ہیں, اور آگے چل کے یہ جو لیڈرز ہیں یہ بھی ہمارے نوجوان ہی بنیں گے, اور اس کے بعد پالیسی میکنگ بھی ہمارے نوجوانوں نے کرنی ہے, ہماری یوتھ نے کرنی ہے, اور ان کی پالیسی امپلیمنٹیشن بھی ہمارے نوجوانوں نے کرنی ہے. بزنس ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر جتنی بھی نئی ٹیکنالوجی ہے, آئی ٹی انڈسٹری ہے, بزنس انڈسٹری ہے, اس کو بھی آنے والے دنوں میں ہمارے نوجوانوں نے سنبھالنا ہے. اور ملک کے اندر جو بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے, ان پاپولیشن کو کنٹرول بھی ہمارے نوجوانوں نے کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جتنی بھی لیبر دیکھ لیں, فیکٹریز میں کام کریں گے وہ بھی ہمارے نوجوانوں نے آ کر کسان بننا ہے, ڈیفرنٹ فیکٹریز میں آ کے کام کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس میں بارڈر پہ یا ملک کے اندر رول آف لا کی جو حکمرانی ہے, جو انصاف کا نظام ہے, وہ بھی ہمارے نوجوانوں نے آ کر اسے ادا کرنا ہے. تو کسی بھی ملک کے اندر جو نوجوان ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. اور اگر ہمارے جو کرسچن یوتھ ہے ان کو ان تمام سیکٹر میں ہمیں چاہیے کہ ان کو ٹریننگ دی جائے, انہیں پولیٹیکل اویئرنیس کی ٹریننگ دی جائے, انہیں سوشل اویئرنیس کی ٹریننگ دی جائے. ان کے ساتھ ساتھ لا انفورسمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں ان کے اندر ایز اے گڈ گورننس کی ٹریننگ دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ بزنس اینڈ آئی ٹی کی ٹریننگز دی جائے, تاکہ ہر وہ ادارہ جس کے اندر آنے والے دنوں میں ہمارے نوجوانوں نے کام کرنا ہے, وہ تمام اویئرنیس کیمپین, یوتھ ڈیولپمنٹ کیمپین, وہ تمام یوتھ جو سیمینارز ہیں یا وہ تمام قسم کی یوتھ ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں, ان پہ خاص طور پر ان تمام چیزوں کے اندر ہمارے نوجوانوں نے ہی کام کرنا ہے. چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو اس کے اندر بھی ہمارے نوجوان آئیں گے, چاہے وہ بزنس ہو اس کے اندر بھی ہمارے نوجوان آئیں گے. اگر آپ دیکھ لیں لا اینڈ جسٹس, ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوگی تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا. ان تمام اداروں کے اندر ہمارے جو نوجوان ہیں انہوں نے ہی رول ادا کرنا ہے. تو ہمیں اپنے نوجوانوں پہ کام کرنا ہے. اور جو سوشل میڈیا کی بے لگام فحاشی دن بدن پھیل رہی ہے, سوشل ڈسپیرٹی آپ دیکھ لیں, انگزائٹی, ڈپریشن, دن بدن مایوسی اور تنہائی ہمارے نوجوانوں کو کھائے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ڈرگس ایڈکشن, جتنے بھی ہمارے نوجوان بری عادتوں میں پڑ رہے ہیں, شراب نوشی, ہیروئن, نارکوٹکس, جتنے بھی, یہ ملک میں منشیات کا ٹوٹل خاتمہ ہو جانا چاہیے. اور اس کے لیے ہمارے نوجوانوں کو ہی ٹرین کرنا چاہیے تاکہ وہ بری عادتوں اور برے نشے کی لعنتوں سے نکل سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی جو چیلنجز ہیں ہماری یوتھ میں, ان کے ساتھ ساتھ بے روزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں امورالٹی بڑھ رہی ہے. سوشل اویئرنیس کی کیمپین دینی چاہیے, خود آگاہی بیدار کرنے کے لیے. یہ تمام یوتھ کے جو پروجیکٹ ہیں وہ آنے والے دن میں ہماری ایک قوم کو تیار کریں گے. یوتھ ہی کسی قوم کو بناتی ہے, کیونکہ آپ دیکھ لیں 18 سال سے 60 یا 50 سال تک تو یوتھ کے کیٹیگریز میں ہی نوجوان یا لوگ آتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں پہ کام کریں اور ان کی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, ان کی مائنڈ سیٹ پہ کام کریں. آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے. ہم اپنے مائنڈ کو کیا دے رہے ہیں, ہم اپنے انٹلیکٹ پہ کیا کام کر رہے ہیں, ہم اپنے بیہیویئر پہ کیا کام کر رہے ہیں. ہم دن بدن کوئی اپنی روح کی تازگی کے لیے کچھ ایسی کتابیں پڑھ رہے ہیں, کیا ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے کچھ ایسے پروگرام شروع کیے ہیں جس سے وہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے ساتھ اپنے مائنڈ کے ساتھ ساتھ اپنی فزیکل فٹنس کے طور پر بھی کام کر سکیں. تو ہمیں یہ تمام چیزیں آج کے نوجوانوں کی مائنڈ سیٹ کو تیار کرنے کے لیے کچھ ایسی اسٹریٹجی لاہ عمل بنانا چاہیے جس پہ وہ گڈ گورننس میں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آگے آ سکیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں اپنا رول ادا کر سکیں, بزنس ڈپارٹمنٹ میں اپنا رول ادا کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ پالیسی میکنگ بھی ہمارے نوجوانوں نے ہی آ کے بنانی ہے اور پالیسی امپلیمنٹیشن بھی ہمارے نوجوانوں نے کرنی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ خاص طور پہ آج جو ضرورت ہے وہ یوتھ کے جو چیلنجز ہیں ان کو نپٹنے کے لیے, ان مسائل کے حل کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. اور وہ تمام سوشل اویئرنیس اور تمام وہ کیمپین جو ہیں سوشل میڈیا پہ یوتھ ڈیولپمنٹ کی لانچ کرنی چاہیے, جس سے ہم اپنی آنے والی نوجوان نسل کی جو سوچ ہے وہ ایک اچھی اور مستقبل کے لیے سوچ تیار کر سکے. کہ رہائی کی سوچ جو ایک ایسی مثبت سوچ ہے جو ہمارے نوجوانوں کو تعمیر کر رہی ہے. رہائی کی سوچ کے 4 پلر, ویژن کے 4 پلر ہیں. پہلا جو اسپرچول گروتھ, جب تک ہم اپنی روحانی بیداری پہ کام نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. دوسرا سیلف اویئرنیس, جب ہم خود آگاہی
खुदा को तब हम जान सकेंगे जब हम खुद को जानेंगे, और फिर हम खुदा की बनाई हुई चीज़ों को भी जान सकेंगे, और हम अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपनी एबिलिटीज़ हैं, अपने जो तोड़े हैं, इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। फिर आ जाती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हमें सबको साथ लेके चलना है, और सबकी हिकमत से, सबकी दानाई के साथ। कलाम में लिखा है, कितनी खुशी की बात है कि भाई बाहम मिल के रहें और प्रॉस्पेरिटी टुगेदर। हमें सबकी खुशहाली के लिए काम करना है।